ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں. کہاں؟ عصر کا وقت ہو گیا. بولو کس کا وقت ہو گیا؟ ہمارے نبی نے بلال کو کہا اذان دے دو, اذان دے دو. حضرت بلال نے اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پورا جنگل تھا. حضرت بلال نے پیار سے اذان دی. جیسے اذان ہو گئی ہمارے نبی نے فرمایا چلو وضو کرو, وضو کرو, عصر کی نماز ہونے والی. بولو کون سی نماز ہونے والی؟ اچھا, 2-3 صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے, بولو کیا ہوئے تھے؟ نئے نئے مسلمان. وہ وضو کرے نا تو وضو میں پاؤں برابر نہیں دھوئے. 2-3 نے پاؤں برابر نہیں. اچھا بتاؤ نا, پاؤں برابر نہیں دھوئے تو وضو ہوگا ہمارا؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ ماشاءاللہ بولو نا, وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. نمبر 1 چہرہ, نمبر 2 ہاتھ, نمبر 3 سر, اور نمبر 4 پاؤں. قرآن کریم نے فرمایا 4 فرض ہیں. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. پھر وہ بات پر آ جاؤ. حضرت بلال نے اذان دی, ہمارے نبی نے کہا وضو کرو, وضو کرو. سارے صحابہ وضو کرنے لگے. بولو نا کون سی نماز؟ 2-3 صحابہ نے ایسا وضو کیا, بولو پاؤں برابر دھویا. اچھا, ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی کہ پاؤں برابر دھویا. سنو, ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے ہو گئے, یہ گال لال ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ ہمارے نبی کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو. اتنے ہمارے بھی ناراض ہوئے. اور کیا فرمایا معلوم؟ وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں برابر دھویا نہیں تھا, ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرتے ہیں اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا ہے, یہ پاؤں جہنم میں چلا جائے گا. یہ پاؤں نہیں, بلند آواز سے بولو نا. اب اکیلا پاؤں تو جہنم میں نہیں جائے گا, مطلب ہے کہ جو وضو برابر نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. بولو نا, جو وضو برابر نہیں کرتا وہ. اب بھاٹینا والوں میں کوئی ایمان کے ساتھ بولنا, یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر کوئی وضو برابر نہ کرے, بولو کہاں جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کہاں جائے گا؟ اور ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 1 مرتبہ بھی کہتے تو چل جاتا, لیکن 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ارے وضو کرتے ہو اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا, یہ جہنمی ہے. میرے پیارے دوستو, جو وضو برابر نہ کرے, بولو وہ کون ہے؟ تو جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اس لیے کہ وضو تو باہر کی چیز ہے. ارے بولو وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ ارے بولو نا, وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ اگر نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا. نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا. ہم وضو کس کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی مین پروجیکٹ کیا ہے؟ نماز. مین عبادت کیا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نماز مسجد کے جماعت خانے میں ہوتا اور وضو جماعت خانے کے. ابھی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یہاں وضو خانہ ہے. ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا باہر ٹنکی لگی ہوئی ہے, وہاں وضو کر رہے. ہمیشہ وضو باہر ہوتا ہے, نماز اندر ہوتی ہے. بولو وضو باہر ہوتا ہے, نماز اندر ہوتی ہے. لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا وضو برابر نہیں کرے گا تو جہنمی ہوگا. تو میرے وہ بھائی جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھے, کتنے بڑے جہنمی ہوں گے. آپ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے یا میں نماز نہیں پڑھوں تو ہم سے بڑا جہنمی کون ہوگا؟ جو باہر کی چیز میں کمی کرتا ہے تو نبی اپنی زبان مبارک سے کہتے. اور ایک بات سمجھ لو, نبی جو کہتے ہیں نا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. ارے بولو, نبی جو کہتے ہیں نا اللہ, نبی نے کہہ دیا جو وضو برابر نہیں کرے گا وہ جہنمی ہوگا. تو سوچو باہر کی چیز وضو وہ برابر نہ کرے تو جہنمی. تو جو 5 وقت کی نمازیں چھوڑتا ہوگا اللہ معاف کرے کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی, نام سنا ہے نا آپ نے؟ بولو نا, نام سنا نا. غوث پاک, بولو عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر. جاتے جاتے وصیت کر کے گئے, زندگی کا آخری فتویٰ دے کے گئے, اے بغداد والوں نماز پڑھنا, اے قیامت تک آنے والوں نماز پڑھنا, بغیر نماز کے مت جانا. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر گئے جو نماز چھوڑ کے جائے گا موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, آج ہم سب لوگ 2-3 باتوں کا ارادہ کر کے چلے. سب سے پہلے ارادہ کرے کرنے دھرنے والا کون, اور نمبر 2 ارادہ کرے وہ جو بھیڑیا بول کر گیا نا
جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما بولو وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ برباد، آخرت میں بھی برباد ہو گیا اور بولو دنیا میں بھی۔ تو کون کون تیار ہے میرے دوستوں؟ پکا وعدہ کرو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ نے اتنا اچھا گھر دے دیا ہم کو، بھائی دیا کہ نہیں دیا؟ ورنہ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، پترے لگے ہوئے تھے، آج تو جب باہر آؤ تو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے پتھروں کو دیکھا تھا۔ آج میرے دوستو اللہ نے اتنی اچھی دیوار ہم کو دے دی، اتنا اچھا مصلی ہم کو دے دیا، اتنی بڑی مسجد ہم کو دے دی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے گھر تو دے دیا ہے، ہم نے ماشاءاللہ مسجد کو شاندار بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم نماز پڑھ کے مسجد کو جاندار بھی تو بنا دو۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ پکا وعدہ کرو۔ اچھا ایک بات آج ہم لوگ جتنے لوگ ہیں نا، بالکل کھل کے بتاتا ہوں، روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہے، ہاں یا نہیں؟ اکثر لوگوں کا 90% لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا دھندا پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، بلکہ کتنے لوگ تو بیچارے قرضے میں ڈوبے جا رہے اور ڈوبے جا رہے، کوئی راستہ ملتا نہیں ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں بھائی؟ اور روزی میں پریشان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آج ایک راستہ بتاتا ہوں، اور یہ میرا راستہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ راستے میں دیر تو ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ کون کون تیار ہے بھائی روزی کی برکت کے لیے؟ بہت برکت ہوگی، بے حساب برکت ہوگی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ لوگ وعدہ کرو گے انشاءاللہ؟ اس لیے کہ یہ میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ایک کام کرو، ہم اور ہمارا پورا گھر نمازی بن جاؤ۔ بنیں گے انشاءاللہ۔ صرف ہمارے بننے سے نہیں ہوگا، آپ سوچو گے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں، آپ کی بیوی بھی پڑھے گی انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ جب آپ اٹھے ہو نا تو آپ کی بیوی بھی اٹھی ہے فجر میں، آپ کے بچے بھی اٹھے فجر میں، سب لوگ ماشاءاللہ گھر میں سنت پڑھ رہے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے سب لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میری قسم اللہ کہتا کہ جو نمازی بنے گا اور اس کی فیملی نمازی بنے گی، اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے مت جانا، چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی۔ اللہ کی بات تو غلط نہیں ہوگی نا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے 16واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ پڑھو، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم بھی نمازی بن جاؤ، تمہارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دو۔ اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بے حساب روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر پر آئے گی۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، اللہ رسول کبھی جھوٹ بولے نہیں بولے، اس لیے وعدہ پکا ہو گیا ہے کہ ہم نمازی بنیں گے، اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی ہم کو عطا کرے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ بولو بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی سب تیار ہے تو ساتھ میں بولو نا انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا آج کی جمعہ، بولو انشاءاللہ۔ ارے بولو نا موت کی شام انشاءاللہ۔ ارے بولو نا ہماری نماز قضا۔ اور ایک بار ساتھ میں کہہ دو بھائی مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اچھا ہمارے نبی کو ہم سے کوئی مطلب کوئی ضرورت ہے؟ بھائی ہمارے نبی کو ہماری ضرورت ہے نہیں، اور نہیں ہوگی بھائی۔ جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ہم سے کیا مطلب؟ ارے ہمارے نبی کے جو تلوے تھے نا، تلوے جبریل آ کے چوما کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی حضرت انس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ تو بہت بڑے ہیں، لیکن آپ امت سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا بس میرے امتی کو کہہ دو 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا، میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ تو میرے دوستو اتنا تو کر لو نا بھائی۔ یہ کپڑا پہنا، آپ نے پہنا ہے نا کپڑا، کس نے دیا؟ محمد کے صدقے ملا ہے کپڑا۔ اگر محمد نہ ہوتے نا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو ننگا کر کے باہر پٹک دیتا۔ ہم لوگ کم گناہ کرتے، یہ موبائل پہ کتنے گناہ کرتے ہم لوگ؟ زنا کرتے موبائل پہ، چوری ہوتی ہے موبائل پہ، جھوٹ ہوتا ہے موبائل پہ، بلیک میل ہوتا ہے موبائل پہ، کسی کو دھوکہ دینا ہے تو موبائل پہ۔ ہم اتنے گناہ کرتے کہ اللہ ہمارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دیتا، لیکن اللہ خود کہتا ہے اگر تجھے کھانا دیا تو محمد کے صدقے، اگر تجھے پانی دیا تو محمد کے صدقے، اگر تجھے کپڑا دیا تو محمد کے صدقے، یہ گھر دیا تو محمد کے صدقے، ارے تجھے جان دی ہے تو محمد کے صدقے، یہ بیوی بچے دیے تو محمد کے صدقے۔ اللہ کہتا اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان اور زمین کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو وہی محمد، بولو صلی اللہ
ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بولو نا کیا مانگ رہے ہیں؟ اب کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات ختم کرنے سے پہلے، ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. دیکھو گھر کا کام بہت باقی ہے. یہ میرے کو ایسا نہیں کہ میرے کو دکھتا ہے، آپ کو بھی دکھتا ہے، بلکہ چاروں طرف دیکھو تو مسجد کا کام ہی کام نظر آتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو، ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو جنت میں جانا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول میرے کو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو دنیا میں میرا گھر بنا دے گا، میری قسم میں جنت میں اس کا گھر بنا دوں گا. اب گھر بنانا تو بہت مشکل ہے بھائی، اللہ کا گھر بنانا. وہ صحابی غریب تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کا گھر بنانا، مسجد بنانا، ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، ہم کیا مسجد بنائیں گے؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا دیکھو وہ کیا ہے؟ تو کہا پتھر ہے. کہا اٹھاؤ اور مسجد میں لا کے رکھ دو. اس کو لا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پتھر اٹھانے میں دیر ہوئی، اللہ کو جنت دینے میں دیر نہیں ہوئی ہے. تو میرے دوستو آج یہ مسجد کا معلوم ہے بھائی پورا کام تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوستو اپنی طاقت کے مطابق تو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. اس لیے آج میں جمعہ کے دن ایک دعا کروں گا، آپ سب آمین کہو گے. آج جس کے پاس جو طاقت ہوگی، یہاں باہر لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے. میرے دوستو اللہ کے گھر کے واسطے رومال بچھایا گیا ہوگا، آپ سے جو بن سکے آپ دے دینا. آج اللہ کی قسم ہم ایک دعا مانگتے کہ اللہ قیامت کے دن جب ہم کو پیاس لگے، بھائی ابھی گرمی ہے تو پیاس لگتی کہ نہیں لگتی؟ ارے بول لگتی. جب دنیا کی گرمی میں اتنی پیاس لگتی ہے، حالانکہ سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے. ارے سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے، جبکہ حدیث پاک میں لکھا قیامت کے دن سورج ہم سے اتنا اوپر ہوگا. کتنا اوپر ہوگا؟ تو بتاؤ گرمی کیسی ہوگی؟ اور اس وقت اتنی گرمی ہوگی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، نیچے سے لے کے یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہوگا اس کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی. تو میں آج دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس گھر میں جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا. لوگ باہر چادر لے کر کھڑے ہوں گے، جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا. انشاءاللہ بولو قیامت کے دن جب اسے گرمی لگے گی، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ اس کو جام کوثر نصیب کرے گا. اس لیے آپ صرف اپنا مت دے کے جانا، اپنا بھی دینا. 100 روپیہ اپنا دیا تو بیوی کا بھی 100 روپیہ، میرے بچے کا بھی 100 روپیہ، تاکہ قیامت میں میرے کو بھی نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے، میری بیوی کو بھی مل جائے، میرے بچے کو بھی مل جائے. کون کون تیار ہے بھائی؟ اور جام کوثر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو نا. کن کے ہاتھوں سے ملے گا؟ بولو ہمارے آقا. ساتھ میں پڑھو نا، أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں گرمی کا عالم ہوگا، ایک بالش ہمارے اوپر سورج ہوگا. ارے گرمی میں پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے میرے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، ٹھنڈک ٹھنڈک ہو جائے گی، کبھی پیاسا نہیں ہوگا. بولو کبھی پیاسا. تو آج جو لوگ مسجد کے لیے کریں گے بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. میں ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے. نام ہے ان کا حضرت بلال. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری. بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے. ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے. پورے گوگاوا میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا؟ یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا
اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا، اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا، اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیاروں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے، سب لوگ مار کر چلے گئے۔ یہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں، سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے روتے کہا کہ بلال، اے بلال، یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے۔ اے بلال، آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا، دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد یوٹیوب میں سوال و جواب۔ زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر، اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد، بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال آ کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا، اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا، میری زبان پر نکل گیا احد، بولو میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا، آئندہ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا، یہ جواب سننا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے۔ حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا، ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے، میں بہت زخمی ہوں۔ لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کہا احد مت کہنا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب جواب دے دو۔ حضرت ابو بکر ٹھہر گئے، اس لیے حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا، حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر، حضرت بلال پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال۔ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔ گیا ابو بکر، آپ جب بازار میں جاتے ہو، اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے۔ حضرت بلال نے روتے روتے کہا، ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو، ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا، اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا، وہ ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت بلال نے فرمایا، ابو بکر بازار میں جاتے ہو، ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم
उसे ठोक कर देखते हो कि उसमें कोई सुराख तो नहीं। बिलाल फरमाते अबू बकर अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे दिल के बर्तन में ईमान रखा है, अल्लाह ने मेरे दिल के बर्तन में ईमान रखा है। वो भी ठोक कर देखता है कि मेरे बंदे बिलाल के ईमान में कहीं सुराख तो नहीं आ गया है। वो भी रोजाना ठोक ठोक कर देखता, ये मुझे मारा गया, पीटा गया, सीधे पर चक्की का पाट रखा गया, ये अल्लाह इम्तिहान लेता है कि मेरा बंदा बिलाल अहद बोलना छोड़ तो नहीं देगा। अगर बिलाल ने कहा अबू बकर जाओ, अल्लाह तुम्हारा ईमान मुबारक रखे, बिलाल के जान में जब तक जान रहेगी अहद अहद जुबान पर जारी रहेगा, अहद अहद जुबान पर। इसी को किसी शायर ने क्या कहा, हजरत बिलाल के बारे में कहा, बुलबुल को न कर तू पाबंद सुकूत तो खामोशी, बुलबुल को न कर तू पाबंद सुकूत तो खामोशी। जब चमन याद आएगा फरियाद लबों पे आएगी, जब बिलाल को खुदा याद आएगा कोई रोक नहीं सकता जुबान पर। चलो मेरे प्यारो, हजरत बिलाल ने तकलीफ उठाई, और भी बहुत से वाकयात हैं, लेकिन मुझे बताना है इनाम कितने हैं। ऐसे नहीं, आहिस्ता मत बोलो भाई, बुलंद आवाज से बोलो। इनाम कितने हैं? 3। हजरत बिलाल को मिले कि नहीं मिले? ये तो एक एग्जाम्पल है भाई, अल्लाह सबको देने वाला। कुरान सिर्फ बिलाल के वास्ते नहीं, कुरान तो मेरे वास्ते भी है, कुरान आपके वास्ते भी है, कुरान कयामत तक आने वालों के वास्ते है। इनामत तो सबको मिलेंगे, लेकिन एक मिसाल समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो। हजरत बिलाल को 3 इनाम मिला। अरे साथ में कहो, पहला इनाम हिदायत, बिलाल को मिला नहीं मिला? अरे बोलते जाओ ना, पहला इनाम हिदायत, बिलाल को मिला कि नहीं मिला? अरे हजरत बिलाल को हिदायत मिली कि नहीं मिली? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को हिदायत देना है, अल्लाह को ईमान देना है। अरे मक्के में अबू जहल बैठा है जो सबसे बड़ा चौधरी है, अरे मक्के में उमैया बैठा है जो सबसे बड़ा मालदार है, मक्के में अबू लहब बैठा है जो सबसे बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ने कहा मुझे ईमान देना है, मैं चौधरी अबू जहल को भी नहीं दूंगा। मुझे ईमान देना है, मैं मालदार उमैया को नहीं दूंगा। मुझे ईमान देना है, मैं अबू लहब खूबसूरत को नहीं दूंगा। मैं ईमान दूंगा तो कलोटे बिलाल हबशी को ईमान दे दूंगा। भाई अल्लाह ने हिदायत दी कि नहीं दी? अब आपको मैं बताता हूं अल्लाह ने कैसे हिदायत दी। किनको? हजरत, इसका अल्लाह का वादा है, बोलो अल्लाह का वादा। पहला इनाम बोलो, पहला इनाम। यूट्यूब सवालों जवाब। इधर सुन लो, बहुत प्यारी बात है। पहला इनाम हिदायत। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने हिदायत दी। और किस तरह हिदायत दी मेरे दोस्तों? अकल हैरान हो जाएगी। असर के बाद का वक्त है। कौन सा वक्त है? असर के बाद का वक्त है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐना बिलाल, अरे बिलाल कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने सवाल पूछा, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ? अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के कोई कोने में बैठे थे, वहां से कहा लब्बैक, अल्लाह के रसूल मैं यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से फरमाया बैठो बैठो, अपनी जगह बैठो, लेकिन आज एक बात सुन लो, तुमने जो मक्के में कुर्बानियां दी थी, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे बिलाल, तुमने जो मक्के में कुर्बानियां दी थी आज अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, आज अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अभी जिब्राइल ने आकर मुझे बताया अल्लाह ने तुम्हारी तो सही बल्कि तुम्हारे सदके में अल्लाह ने हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया। अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हें तो हिदायत दी, अल्लाह ने तुम्हारे सदके में हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया। तो अल्लाह का वादा है कोई मेरे रास्ते में आकर तो देखे, आंख बंद होने से पहले हिदायत का फैसला करूंगा। भाई बताया था कि नहीं बताया था? पहला इनाम हिदायत अल्लाह ने फरमाया था, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते मेरा बनकर तो देख, अरे मेरे नबी के तरीके पर आकर तो देख, मेरे रास्ते में तकलीफें उठा कर देख, तेरे मरने से पहले हिदायत का फैसला करूंगा। कहो हजरत बिलाल को हिदायत मिली और इनके सदके में पूरा हबशा वालों को अल्लाह ने हिदायत। ये तो पहला इनाम। चलो दूसरा इनाम क्या था? भूल गए भाई? दूसरा इनाम क्या था? बोलो ना भाई, मानने वाले को दूसरा इनाम क्या था? जहन्नम से हजरत बिलाल को ये इनाम मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो ना, हजरत बिलाल को ये इनाम मिला कि नहीं मिला? मैं आपको बताता हूं कैसा इनाम मिला और इतने प्यारे अंदाज में इनाम मिला। हजरत बिलाल को ये इनाम मिला। बोलो हजरत बिलाल को ये इनाम कैसे मिला मालूम? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था, एक जमाने तक हमारे नबी की आदत मुबारका थी कि फजर की नमाज होती थी, हमारे नबी फरमाते थे चलो मेरे साहबा बताओ किसी ने कोई ख्वाब देखा? अरे बताओ, हल रआ अहदुम मिनकुम मिन रुया, अरे तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? बस ये रोज का मामूल, फजर की नमाज हो जाए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाए भाई किसी ने ख्वाब देखा? कोई साहबी खड़े होकर कहते अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा। हमारे नबी कहते चलो ख्वाब बयान करो। वो साहबी ख्वाब बयान करते और हमारे नबी ख्वाब का मतलब और ख्वाब की ताबीर बयान करते। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा कोई नहीं, कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, आज मैं खुद अपना ख्वाब बताऊंगा।
ارے بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا. اچھا اور ایک بات بتاؤ, نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا بھائی, نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا. ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ. ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں, ایک بھائی میرے کو ملا, میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے. میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ, اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا. کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا. کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں. ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں, لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے, میں اپنا خواب بتانے والا. اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب. نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت. بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن, قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے, کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے. ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا. اب سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے, آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا. صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے, اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا, بولو رات کو میں سویا, میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے, میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے. ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے, میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے, اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے, چلو ہم جنت میں چلے. ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے, جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے, ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے. ہمارے نبی فرماتے, کہو سبحان اللہ, ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی. تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی, سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا, ساتھ میں بولو ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے, بولو نا ساتھ میں بولو, جب میں جنت کے, ہمارے نبی فرماتے سمیتو خشخشت قدمین, ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے, کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے, کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا, کوئی جنت میں ادھر جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو. کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا. کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا, کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں, جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا, بلال بھی تو ہوں گے نا. اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا, اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی. کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال, بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا, بلال وہاں بیٹھے تھے, زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے. حضرت بلال وہیں بیٹھے, کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے, میں منع نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح, ادھر آؤ تو صحیح. جب حضرت بلال آئے ہمارے نبی, اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو, ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا, تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا. ابھی تو میں نے خواب سنایا, میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا. حضرت بلال رونے لگے, کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے, جب میں جنت میں جاؤں گا ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا, میں اٹھنی پر بیٹھوں گا لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی, اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا, اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی, اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ
بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے. یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا. دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی. ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے. بھائی دونوں انعام ملے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. یاد رہیں گے نا بھائی؟ تینوں انعام یاد رہیں گے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں. اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق. ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے. دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق. اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے. بولو دمشق میں شام کا وقت ہے. مغرب کی اذان ہونے والی ہے. ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے. آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے. موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے. ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے. بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا. سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا ہے تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا. حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے. حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا. اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو. حضرت بلال نے یوٹیوب سوال و جواب. بلال بھی رونے لگے. اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ ارے بول سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی، وہ بھی رو رہی ہے. اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے، آخری گھڑی آ رہی ہے. اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میرا روزہ ہے، سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. وہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ عورت، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا، بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. کہو سبحان اللہ. کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا اور آواز آ رہی تھی میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی ہے، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی. حضرت بلال فرماتے، وہ بیوی فرماتی حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں، دسترخوان تیار ہو چکا، میرے نبی تیار ہو گئے. وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے. تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے، پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے. ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت
حضرت بلال کا جاتا ہے اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں۔ بھئی نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بولو کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا۔ کتنے انعام؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بولو بولو بولو، بیماروں کو شفا دینے والا۔ ایک مسئلہ سمجھ لے، آدمی بیمار ہونا، علاج کرانا، بھائی علاج معالجہ کرانا سنت، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے طور پر بہت سی چیزوں کا استعمال فرمایا۔ تو اس نیت سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا علاج معالجہ کرواتے تھے، آپ علاج کرتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چاہے گا۔ شفا دینے والا، باقی علاج کرانا ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم علاج کرا، اور کسی کے پاس بھی علاج کراؤ۔ ارے کوئی ڈاکٹر ملے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ، ہاں اگر کوئی ہومیوپیتھک ملے اس کے پاس علاج کراؤ، کوئی آیورویدک ڈاکٹر ہو اس کے پاس علاج کراؤ، ارے کوئی حکیم ہو اس کے پاس علاج کراؤ، بلکہ میرے پیاروں کوئی تعویذ والا ہو اس کے پاس بھی علاج کراؤ۔ علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ باندھنے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ ارے میرے پیاروں اگر تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا، تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بنا رہے ہیں، چمڑے کے ٹکڑے پر تعویذ بنا رہے ہیں، اور نواسۂ رسول حضرت حسین کے گلے پر لٹکا رہے ہیں۔ اگر تعویذ کا باندھنا حرام ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود نبی کے نواسے کے گلے پر تعویذ باندھتے۔ لیکن میرے دوستو معاملہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے کہ تعویذ بھائی باندھ بھی لے، تعویذ کا پانی پی لے، اپنے اوپر دم کر لے، ارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس علاج کرا، حکیم کے پاس کرا، ارے ڈاکٹر کے پاس جا، ایلوپیتھک کے پاس جا، علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا دینے والا ڈاکٹر سے کچھ ہونے والا، علاج کرائیں گے لیکن شفا دینے والا۔ میں نے کہا نا ایک مرتبہ ایک بھائی آیا میرے پاس، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، میں تو بڑا خوش ہو گیا۔ ارے خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے تم لوگ سمجھو تو اچھا ہے، آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں کر رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لا رہے تو سمجھ میں آ رہا۔ ایک بھائی میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، حفیظ انعام صاحب، اور مجھے کیا کہنے لگا، مولانا کیا تعویذ آپ نے پاور والی دی ہے، یوں ہاتھ سے باندھا اور سیدھے انگلینڈ کا ویزا لینے گیا، وہ سامنے والی عورت نے کچھ نہیں پوچھا، سیدھے میرے پاسپورٹ پر ویزا۔ کیا پاورفل تعویذ، حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں جب وہ مجھے کہہ رہا تھا تو میں تو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ 2 دن پہلے میں گیا تھا اور مجھے ریفیوز کر دیا۔ میں نے کہا یہ عجیب ہے بھائی، میری تعویذ پہ تیرے کو ویزا ملے اور میرے کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تعویذ سے ہوتا نا تو میں میرے پورے پاسپورٹ پہ ویزا لگوا دیتا۔ یہ ہمارے دیکھو انگلینڈ کے بھائی بیٹھے قمرالدین، ان کا پاسپورٹ میں بنا دیتا۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ اس سے ہمیشہ ہمیشہ بھروسہ کس پر؟ میں سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اسے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے تعویذ باندھا تو میرا کام ہو گیا، میں نے تعویذ پیا تو میرا کام ہو گیا، اللہ ناراض ہوتا، تعویذ باندھنے سے کچھ نہ ہوا، تعویذ کے پینے سے کچھ نہ ہوا، دوا کھانے سے کچھ نہ ہوا۔ اللہ فرماتے شفا دینا کسی کے قبضے میں نہیں، شفا دینے والا صرف اور صرف۔ عقیدہ مضبوط کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ کوئی ڈاکٹر ناراض تو نہیں ہو رہا؟ کہتے ایک مرتبہ 2 بھائی لڑ رہے تھے، کوئی 2 بھائی، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو تیسرا ایک آدمی آتا ڈاکٹر، تو وہ پہلا والا مارے، دوسرا والا مارے، کہا ادھر ادھر مت مار، دانت پہ مار ڈاکٹر۔ تو دونوں کھڑے ہو گئے کہ بھائی تیرے کو کیا لینا دینا، ہم لوگ کہیں بھی مارے، تو دانت کا کو کرتا؟ تو اسے جیب میں سے نکالا، میں ڈینٹسٹ ہوں، ایڈورٹائز۔ کچھ لوگ تعویذوں کی بھی ایسے ایڈورٹائز کرتے ہیں، دیکھا؟ کچھ لوگ تعویذوں کی بھی، تعویذ بنا ہوا ہے، بانٹے جا رہا ہے۔ ارے تعویذ کا کورس پہلے سیکھ تو صحیح، یہ عملیات جو ہے نا، عملیات یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے سیکھ لیا۔ میرے دوستو اس کے کل 8 سبق ہوتے ہیں، 6 مہینے کی اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی ایک عامل بنتا ہے۔ اب یہ تو جیب میں کاٹ رکھتا ہے، بانٹے جاتا۔ اگر ارے بھائی اس سے اگر کچھ بن گیا ہوتا تو تو کہیں کو نہیں بنا لیتا، کہتا اس سے رکھو برکت ہو جائے گی۔ میرے دوستو
یہ عملیات کا کام بھی بہت نازک کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر کہو بھائی شفا دینے والا کون؟ ساتھ میں بولو بھائی شفا دینے والا کون؟ اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور کل جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارے ولی ہے، اللہ کے جتنے اولیاء ہیں، ولی تھے، ولی ہے اور ولی قیامت تک رہیں گے. میرے دوستوں جتنے اولیاء اور میرے دوستوں میں کبھی کبھی خوش ہو کر کہتا ہوں ہم گجرات والے تو اتنا فخر کرے جتنا فخر کرے کم ہے. میرے پیارے دوستوں ایک بات سن لو اور ڈنکے کی چوٹ پر سنو کہ سب سے پہلے حدیث کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پھیلایا. مکے میں حدیث کا علم پھیلا. اس کے بعد حدیث کا علم مدینہ پہنچا. مدینے کے بعد یہ علم یمن پہنچا. یمن کے بعد یہ علم شام پہنچا. شام کے بعد یہ علم کوفہ پہنچا. کوفہ کے بعد یہ علم بصرہ پہنچا. اور بصرے کے بعد اگر یہ علم آگے بڑھا ہے تو ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہندوستان میں حدیث کا علم آیا اور آیا بھی تو سب سے پہلے گجرات کی زمین پر آیا. سب سے پہلے اگر ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں، بھائی وہ الگ بات ہے دیوبند میں بڑا مدرسہ ہوگا، سہارنپور میں بڑا مدرسہ ہوگا، لکھنؤ میں بڑا مدرسہ ہوگا، اللہ سب کو خوب ترقی عطا فرمائے. لیکن یہ تو سب کو کہنا پڑے گا اور لوہے کے چنے چبا کر یہ کہنا پڑے گا میرے دوستوں کہ سب سے پہلے گجرات کا جو علم، جو حدیث کا جو علم آیا وہ ہمارے گجرات میں آیا ہے. اسی لیے میرے دوستوں ہمیں معلوم نہیں یہ گجرات کی بارڈر جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے نہ جانے کتنے صحابہ کے مزار ہوں گے، نہ جانے کتنے تابعین کے مزار ہوں گے، نہ جانے کتنے تبع تابعین کے مزار ہوں گے، نہ جانے کتنے اولیاء کے مزار ہوں گے. اور شاید یہی وہ مزارات ہے جس کی وجہ سے خدا کا کرم ہم پر ہوتے رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ YouTube سوال جواب. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اذان سے اور اللہ کی کبریائی سے اللہ ہم سب کو محبت عطا فرمائے. ہاں ایک بات بھائی میں نے سنا بہت دکھ ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بیان ہوتی ہے اور آخر میں موبائل چوری ہوتی ہے. یہ جب بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا تو کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. یہ اتنی گندی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے اسلامی قانون ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے نا. اور اگر اسلامی قانون نہیں، جیسے یہاں کوئی ہاتھ کو کاٹنے والا نہیں بلکہ کبھی چور کا پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر پتہ چل گیا تو لوہے کی چھری سے تیرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اور اگر قیامت کے دن وہ راز کھلا اللہ جہنم کے لوہے کی آگ سے تیرے ہاتھ کو کاٹے ہوئے. اس لیے جو بھائی اس طرح کی حرکت کرتا ہو، ہم سب سے محبت کرتے، پیار سے کہتے بھائی ایسا مت کر، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے مانگ، اللہ روزی دے گا. اللہ دوسروں کو دیتا تجھے بھی دے گا. چوری میں کون سی برکت ہونے والی؟ ایک بات ہے غلط جگہ سے آئے گا تو غلط جگہ جائے گا. ہوتا ہے آدمی اگر غلط جگہ سے پیسہ لاتا ہے تو بیوی بیمار تو ہسپتال کا بل بن گیا 2.5 لاکھ، بچہ بیمار تو ہسپتال کا بل بن گیا 5 لاکھ. تو غلط جگہ سے آیا، غلط تو تجھے ملا کیا؟ اس سے اچھا خدا سے مانگا ہوتا، وہ روپیہ تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا. تو بھائی کوئی چوری نہ کرے. میں تو سمجھتا ہوں نہیں کرتا ہوگا، کسی کو شک شبہ ہو گیا ہوگا، باقی مسلمان ایسا نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہو تو توبہ کرے، اور آپ لوگ خود بھی اپنے جیب کی حفاظت کریں. کوئی آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالے اس سے آپ چوکن نہ رہے، اور اپنے موبائل کو چیک کر کے پھر یہاں سے جائے. اللہ تعالیٰ چوری سے، ہر گناہ سے، اللہ غیبت سے، تہمت سے، اللہ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بولو آمین، بولو آمین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا قاری احمد علی صاحب کے. اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں. ایسے بیان کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.